حسن آغاز اور برات استقلال کا آئینہ الحمدللہ کا الف لام استغراق اور شمولیت کا فائدہ لیتا ہے۔ صرف تعریف نہیں بلکہ ہر قسم کی تعریف اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تقدیم و تاخیر نے حصر کے معنی پیدا کرتی ہیں، یعنی ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ الصراط المستقیم کے ابہام کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کی تصریح بلاغت کی جان، نعبد و نستعین میں جمع کی ضمیر اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تنہا تیرے عظیم دربار میں کھڑے ہونے اور اپنی مناجات پیش کرنے کی ہمت نہیں کرتا ہوں، اس لیے لاکھوں کروڑوں بندگان خدا کے ساتھ ملتمس رحمت ہوں۔ ہم سب تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد کے خواستگار ہیں۔ آیتوں میں نون اور میم قریب المخرج حروف ہیں اور حروف تہجی کی ترتیب میں بھی متصل آئے ہیں۔ عالمین، دین، نستعین کے ساتھ ساتھ الرحمن، الرحیم اور صراط المستقیم کی صوتی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ سورہ میں الفاظ اور آیتوں میں روانی ہے، تلاوت کرنے میں یا یاد کرنے میں اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم والضالین میں جو صوتی فخامت، حیمنت اور جلالت پائی جاتی ہے وہ مہیمن اور منتقم اور مقتدر اعلیٰ کی جلالت شان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سورہ کا مجموعی رنگ جمال کا ہے لیکن جلال کے رنگ سے بالکل خالی بھی نہیں، یہ صرف ایک سورہ کے گلشن بلاغت کے چند پھول۔ انگریزی زبان و ادب کے ایک مشہور ناقد کا قول ہے کہ ادبی عبارت میں ہر لفظ اپنے صحیح محل پر ہوتا ہے، وہ عبارت زندہ جسم کے مانند ہوتی ہے، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر کر دیا جائے تو اس سے خون بہنے لگے۔ قرآن مجید کا معیار اس نقد کامل آیات سے بھی زیادہ بلند ہے، اس کا کوئی لفظ دوسرے لفظ سے بدلا نہیں جا سکتا، ہر لفظ ایک نگینے کی طرف عبارت کی انگوٹھی میں جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مطلوع آیات لیکن یہ کائنات غیر مطلوع آیت ہے، اس میں اللہ کی بڑی آیات نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کائنات کے رنگ و بو میں خالق ارض و سماوات کی آیتیں یعنی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں جو اس کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خاور صبح جب نمودار ہوتا ہے ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے اور جب ڈوبتا ہے تو تشت و افق پر لالے کے پھول بکھیر دیتا ہے، ماہتاب چاندی کے برق برساتا ہے اور رات کو روشن اور نورانی بنا دیتا ہے۔ لیلۂ شب کی سیاہ زلفوں میں ستارے جھلملاتے ہیں، آسمان کی مانگ میں دمکتی ہوئی کہکشاں نظر افروز حسن کا منظر پیش کرتی ہے۔ تو جس طرح چاند اور ستارے زیورات آسمانی ہیں اور گلہائے رنگ رنگ جو زمین پر ہیں وہ زیورات ارضی ہیں، اسی طرح سے قرآن کی تمام آیتیں زیورات لفظی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو جس طرح سے بینائی سے محروم شخص کے لیے حسن و جمال کے یہ جلوے، چاند ستاروں کے جلوے کوئی معنی نہیں رکھتے، اسی طرح عربی زبان کی بلاغت سے ناآشنا شخص کے لیے قرآن کے ادبی حسن کا پورے طور پر ادراک کرنا محال ہے۔ اس میں معانی اور مطالب کا جو دریائے بے کراں ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح اور جس طرح سے بصارت سے محروم شخص کے مقابلے میں دید بینا رکھنے والا انسان بینائی کی عظیم نعمت سے سرفراز ہے، اسی طرح سے زبان و ادب سے ناآشنا شخص کے مقابلے میں عربی زبان اور قرآن مجید کا ذوق رکھنے والا شخص انسان خوش نصیب ہے اور عظیم نعمت سے باخبر ہے۔ مختلف زبانیں اپنی اپنی جگہ پر عام ہیں لیکن اس میں سیادت کا مقام عربی زبان کو حاصل ہے، چونکہ عربی زبان و ادب میں رسوخ کامل کے بغیر قرآن کے ادبی حسن و جمال کو نہیں سمجھا جا سکتا، اسی لیے مترجمین اور مفسرین اس جمال کا تذکرہ کیے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اکثر ارباب بلاغت و ادب کے نزدیک ادبی کمال ہی وہ میدان ہے جس میں قرآن نے عمائدین ادب کو چیلنج دیا تھا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو اس جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ علماء سلف کی رائے یہی ہے۔ بعض علماء نے اعجاز کے دوسرے پہلوؤں کو زیادہ عمل کی ہے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیلنج محض قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی ادبی خوبیوں کے لحاظ سے تھا۔ اعجاز قرآن پر جس انداز سے بحثیں کی گئی ہیں اس سے غلط فہمی پیدا ہونا کچھ بعید نہیں، لیکن قرآن کا مقام اس سے بلندر ہے کہ وہ اپنی ابتدائی اور بے نظیری کی جانے کی بنیاد محض اپنے لفظی محاسن پر رکھے۔ بلا شبہ قرآن مجید اپنی زبان کے لحاظ سے بھی لاجواب ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ ہیں، غور کرو قرآن مجید کی فضیلت کے بیان میں اس کو ناسخ
रहनुमा, बशीर और नज़ीर, नूर, हकीम सब का, लेकिन फसाहत और बलागत का कहीं नाम तक नहीं आया। और वही चीज़ छोड़ दी जो लोगों के नज़दीक मज़ार एजाज। क्या हिदायत और हिकमत के लिहाज से कोई किताब कुरान का जवाब हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो ये औसाफ मौजूदा क्यों न हो? उसके ये माना नहीं कि फसाहत और बलागत में कुरान का जवाब हो सकता है, बिला शुबा नहीं हो सकता और क़यामत तक नहीं हो सकता। सर सैयद अल्लामा शिबली मौलाना मौदूदी का ये नुक्ता नज़र है, लेकिन अल्लामा शिबली के शागिर्द रशीद मौलाना सैयद सलमान नदवी के नज़दीक कुरान की फसाहत बलागत असल सबब एजाज सिरत नबी जिल्सों में उनका ये वाज़ेह मौजूद है। मौलाना शरफ अली थानवी का भी यही मौक़िफ़ है जो उन्होंने सूरह नहल की आयत नंबर 103 लिसानुल लज़ीना युल्क़ूना इलैहि आज़मीन व हाज़ा लिसानुन अरबी मुबीन के तफ़सीर में बयान किया है। मौलाना हमीदुद्दीन फ़राई ने लिखा है कि मेरे नज़दीक व अक्सर उलमा के नज़दीक कुरान के एजाज़ उसकी फसाहत और बलागत है। उन्होंने अपनी अरबी किताब अल-क़ाइद इला उलूमुल अक़ाइद में अपना ये मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर बयान किया है। हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी ने उसलूब बदी और अदब बलागत के एतबार से कुरान का मौजिज़ होना तस्लीम किया है। अल-फ़ौज़ुल कबीर में उनका ये मौक़िफ़ मौजूद है। कभी मुफ़स्सिरीन अदबी एजाज़ को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन जो अहले इल्म एजाज़ के दूसरे पहलू बयान करते हैं वो भी अदबी एजाज़ के पहलू का इनकार नहीं करते। लबी जैसे शायर ने कुरान के नुज़ूल के बाद शायरी छोड़ दी थी। जब कुरान चैलेंज दिया था उस वक्त काबिल कलाम शुअरा और ज़ुबान अदब की जौहरी मौजूद थे, उनमें कोई भी इस चैलेंज के जवाब देने की हिम्मत नहीं करता था। उसके बाद बहुत सी मिसालें दी जिनमें बात का तस्करा आ गया है, जैसे वलकुम फिल क़सास ख़याल और वक़ील मा वक़ुदियत वक़ील या क़ुदिया मा अस्मा फ़िल, इसका तस्करा भी इसमें आ चुका है। इस तरह की बहुत सी चीज़ों को छोड़ करके आखिरी पैराग्राफ है। खुलासा यह है कि कुरान मजीद में कहीं कोई लफ्ज़ बेमहल इस्तेमाल नहीं हुआ है। हर जगह एक ख़ास हुस्न और नज़्म पाया जाता है, हर जगह एक नरमगी का एहसास होता है, हर मौके के लिए मुनासिब तरीन लफ्ज़ का इंतख़ाब किया गया है। कुरान की बहुत सी सूरतों में सजा का अंदाज है और तिलावत के वक्त महसूस होता है एक फिरदौस गोश नग़मा है जो कानों के ज़रिए दिल में उतर रहा है। ये सहर से ज़्यादा सहर अंगेज़ और शेर से ज़्यादा मसरत बख्श और चांद सितारों से ज़्यादा दिलों की जुल्मत कदे के लिए ज़िया अफरोज़ है। लेकिन इन बातों का इदराक करने के लिए अरबी ज़बान अदब का ज़ौक़ और कुरान में तदब्बुर का शौक़ दरकार है। इस मुख्तसर मज़मून में कुरान के बेबहा एजाज़ बयान व बलागत की सिर्फ चंद झलकियाँ ही दिखाई जा सकती हैं। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब का मकाला मैं पूरा पढ़ा जाता तो फिर बेहतर होता, लेकिन वक्त की भी अपनी कीमत। पहली मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह हस्न खूबी अपने इख्तिताम को पहुँचे और इस सेमिनार की दूसरी मजलिस इंशाअल्लाह 11 बजे से 1 बजे तक और दरमियान में कुछ वक्फा चाय के लिए रखा गया है। من سوء حظنا من الضيفين الكريمين الشيخ هاشم الأهدل والشيخ دكتور حسين كويا حفظهم الله قد حضر في هذا المنتدى الأدبي وهذا المجلس العلمي بنهاية المطاف. إن شاء الله نستفيد من آرائهما بعد وقت إن شاء الله، فجزاكم الله خيرا. مجلس کی دعا پر مجلس کا افتتاح۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی قرآن سے متعلق سیمینار تمام
سے